بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے کہ کتاب البیوع کے تعلق سے جو احادیث یا شریعت میں جو امور ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ خرید و فروخت یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ انسان کئی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اب وہ دوسری چیزیں جیسے کپڑے ہو، لباس ہو، یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا استعمال کی چیزیں ہوں، خود تو وہ بنا نہیں سکتا، تو وہ دوسروں سے ضرور خریدے گا۔ تو شریعت نے خرید اور فروخت کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ ویسے اصولی بات یہ ہے کہ الاصل فی العبادات المنع، کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ ہم کو جیسے ہماری مرضی ہو ویسا کرنا منع ہے۔ قرآن و حدیث میں عبادت کی جو شکل، جو صورت اور جو احکام آئے ہیں اسی کے مطابق ہم کو عبادت کرنا ہے۔ والاصل فی المعاملات الحل، البتہ لین دین کا جو معاملہ ہے، جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں یا خرید و فروخت کا جو بھی طریقہ ہو، اصل یہ ہے کہ وہ حلال اور درست ہے۔ انسان جیسے چاہے خریدے، جیسے چاہے بیچے، لیکن شریعت نے اس کے کچھ اصول و ضوابط ذکر کیے ہیں۔ اور اسلام آنے سے پہلے جاہلیت میں کچھ ایسے کاروبار بھی تھے اور خرید و فروخت کے کچھ اصول و ضوابط بھی تھے جو شریعت اسلامی سے ٹکراتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ ایسا نہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی فروخت تو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو جو ممنوع امور ہے وہ اگر ہم معلوم کر لیں تو جو جائز چیزیں ہیں وہ تو بہت ہیں، انسان جو چاہے کر سکتا ہے، بس شریعت کے حدود میں رہ کر۔ تو بیع یہ جو ہے بیع ان کی جمع ہے۔ بیع یعنی خرید و فروخت، جس کا معنی ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز دوسروں کو کسی قیمت کی بنیاد پر دیتا ہے۔ نقل ملک للغیر بثمن، ایک آدمی کوئی بسکٹ خریدے، پانی خریدے تو پیسے دے کر وہ چیز خریدتا ہے، تو اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں، اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں اگر تجارت ہو اور وہ بھی آپسی رضامندی کی بنیاد پر ہو تب ایک دوسرے کا مال حلال ہو سکتا ہے۔ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کو اختیار حاصل ہے جب تک وہ مجلس ختم نہ کر لے۔ اس بیع و شراء کو، اس خرید و فروخت کو ہر آدمی کینسل کر سکتا ہے جب تک وہ وہاں موجود ہو۔ جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو ہر ایک کو وہ چیز خریدنا ضروری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصول و ضوابط ہے جو انشاءاللہ میں آگے بعض الخیارات میں ذکر کروں گا۔ اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع امت ہے کہ خرید و فروخت جائز ہے، اور انسان کی فطرت اور حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان کو دوسروں کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خرید کر ہی وہ اپنے لیے لے سکتا ہے۔ اور شریعت نے ہاتھ سے کما کر کھانے
پر زور بھی دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ، کہ انسان اپنے ہاتھ کی محنت سے جو محنت کر کے کماتا ہے اس سے بہتر انسان کے پاس کوئی کھانا نہیں کہ خود بنائے خود کھائے. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور داؤد علیہ السلام جو نبی تھے وہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے کھاتے تھے. یعنی لوہا تھا، لوہے کو پگھلاتے، یہ ان کی محنت کی چیز تھی. تو سب سے بہترین کھانا وہ جو انسان اپنی محنت سے اپنے ہاتھ کی کمائی سے وہ بنا کر کھاتا ہو. جیسے کوئی انڈسٹری قائم کرے یا کوئی چیز بنائے اور اس کو بیچے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره، وہ ایک آدمی اپنی پیٹھ پر لکڑی کا ایک بنڈا اٹھا لے، بہتر ہے من خیر من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه، کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے بہتر ہے کہ لکڑی کا بنڈا ہی اپنے پیٹھ پہ لا دے اور مارکیٹ میں لا کر بیچ دے. آج ہمارے ماحول میں دیکھیے کہ مانگنے اور فقیر کتنے مسلمان ہیں، بلکہ 98% تو یہی مسلمان نظر آتے ہیں. یا تو مرد حضرات ہوتے ہیں یا تو عورتیں ہوتی ہیں جو برقع کے آغوش میں ہو جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ غیر مسلم بھی ہو جائیں، لیکن بظاہر یہ چلتا ہے کہ مانگنے والے مسلمان لوگ ہیں. اس مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان جنگل کو جائے، لکڑی کاٹے اور لکڑی کا بنڈا اپنے پیٹھ پر رکھ کر بازار میں بیچے. یہ بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ مانگے. تو دیکھیے شریعت اپنے انسان کو کتنا بے نیاز کرنا چاہتی ہے. اور کیا انسان مالدار ہو جائے کیا غلط ہے؟ انسان پراپرٹی بنائے، اپنی انڈسٹریز بڑھاتے رہے، اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرتے رہے، کیا یہ غلط ہے؟ شریعت کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى، کہ مالدار بننا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن تقوی اور طہارت کے ساتھ. جہاں اللہ کے حق کو ادا کرے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، انسان دنیا کا مالدار ترین انسان بن جائے، مسلمان کوئی فرق نہیں پڑتا. لا بأس بالغنى لمن اتقى، کہ مالداری کو اپنانے میں کوئی حرج اور کوئی غلط نہیں ہے، لیکن تقوی و طہارت کے ساتھ ہونی چاہیے. والصحة لمن اتقى خير من الغنى، اور صحت و تندرستی تو 1000 نعمت ہے انسان کے لیے. صحت و تندرستی تو بہت بڑی نعمت ہے. اور فرمایا وطیب النفس من النعیم، اور انسان کا نفس خوش آمد ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان خوشحال رہے، صحت مند رہے، اور ساتھ میں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت عطا کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. چند اصول میں آپ کے سامنے یہاں ذکر کروں گا کہ خرید و فروخت کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے بیع العروض بالعروض، کہ انسان سامان دے کر سامان کے بدلے سامان خریدے. اب جو کوئی چیز رکھے کوئی چیز لے لیتا ہے، تو ایسا بھی ایک بیع و شراء کی ایک قسم ہے. اور ایک ہے بیع العروض بالنقود، کہ انسان پیسوں کے بدلے کوئی چیز خریدتا ہے. اور یہی دنیا میں زیادہ رائج یہی ہے کہ انسان پیسے دے کر کوئی چیز خریدتا ہے. اور ایک ہے بیع النقود بالنقود، کرنسی کے بدلے کرنسی. یہ انسان اگر باہر ملک جاتا ہے تو کوئی کرنسی رہ کر دوسری کرنسی کو لیتا ہے. اور ایک ہے بیع المنفعۃ بالمال، کہ انسان مال دے کر پیسہ دے کر کوئی فائدے کی چیز حاصل کرتا ہے. اب جیسے گھر دے کر کرایہ وصول کرتا ہے، گاڑیاں اور ٹیکسیاں لے کر جو ہے پیسہ وصول کرتا ہے، آٹو چلا کر اس کی کمائی لیتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم ہے. لیکن زیادہ تر بیع العروض بالنقود، کہ انسان پیسے دے کر کوئی چیز خریدتا ہے. تو یہ 4 چیزیں رائج ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور خرید و فروخت کے جو ارکان ہیں وہ کل یہ ہے کہ انسان کوئی چیز بولتا ہے کہ میں کوئی چیز خرید رہا ہوں، کوئی چیز بیچ رہا ہوں،
بولے یا نہ بولے اس کا یا تو عمل بتاتا ہے یا اس کا کوئی طریقہ، اس کی زبان اس کا استعمال کرتی ہے. اور دوسرا ایک طرف خریدار ہوتا ہے، دوسری طرف بیچنے والا ہوتا ہے. ایک بیچنے والا جس کو کہتے ہیں بائع کہتے ہیں، اور دوسرا خریدار ہوتا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں. یہ عقل مند ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے بتاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قیمت معلوم ہو. آپ کو کوئی چیز آپ خریدتے جا رہے ہیں اس کی قیمت معلوم ہو، اور فروخت ہونے والی چیز حلال ہو اور اس کے قبضے میں ہو. جیسے آپ کوئی ماؤس خرید رہے ہیں تو کھانے کی چیز ہے وہ، اور وہ اس کی ملکیت میں ہے، آپ پیسہ دے کر وہ خرید رہے ہیں، تو خریدنے والا جو ہے مشتری ہوا، بیچنے والا بائع ہوا، اور یہاں دونوں کے درمیان جو تبادلہ ہو رہا ہے اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں. جی اس کے کچھ اصول ہیں شریعت میں، جو ہے خرید و فروخت کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ دونوں اس ڈیلنگ پہ راضی ہوں. دونوں اس ڈیلنگ پہ راضی ہو کہ ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ وہ ہم کو وہ چیز عطا کر رہا ہے. کوئی آدمی زبردستی کسی سے نہیں لے سکتا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس خرید و فروخت پہ دونوں راضی ہو، خریدار بھی اور بیچنے والا بھی. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں عاقل، بالغ اور خود مختار ہوں، یعنی عقل و حوص رکھتے ہوں. ایسا نہیں کہ انسان پاگل ہو چکا ہے، جو چاہے دے دے رہا ہے اٹھا کے. ایسا نہیں ہے. وہ انسان کی صحت ہو، بالغ ہو اور خود مختار ہو، یہ ہونا ضروری ہے. اسی طرح جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اس کا نفع مباح ہو. مطلب ایسی کوئی چیز نہ بیچے جس کا بیچنا شریعت میں ناجائز ہے. شراب ہے یا سگریٹ ہی ہے، ایسی چیز انسان مسلمان بیچ نہیں سکتا اور یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح فروخت کرنے والا اس چیز کا مالک ہو، مطلب جس چیز کو بیچ رہا ہے وہ اس کی ملکیت میں آ چکی ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اس چیز کو اپنے ملکیت میں لیا ہی نہیں، ہم بیچ دیتے ہیں. جیسے عام طور پر ریل اسٹیٹ میں ہو رہا ہے کہ آپ نے جو کوئی زمین دیکھا، آپ نے اس کو ایڈوانس دے دیا، اور زمین کی قیمت فار ایگزامپل 15 لاکھ روپے ہے. اب اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کسٹمر آئے، ہم اس کو بیچ کے ویسے ہی ہم اس کو ہاتھوں ہاتھ بدلا دیں گے. ایسا نہیں کر سکتے. آپ زمین جب لیں گے تو زمین آپ کی مکمل رجسٹریشن ہونی چاہیے. گویا کہ عرف میں جو چیز رجسٹریشن سے واضح ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کو دوسروں کو بیچنے کی اجازت ہے. تو جب تک آپ اس کی ملکیت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ بیچ نہیں سکتے. تو اگر خود نہیں بیچ سکتا تو انسان کسی اور کو وکیل بناتا ہے، اپنا نائب بناتا ہے، وہ بیچ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح قابل فروخت چیز اور قیمت بائع اور مشتری کو معلوم ہو، یعنی جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اس کی قیمت خریدنے والا بھی بتائے، بیچنے والا بھی بتائے. یہ چھپا یا جو ہے ذہن میں رکھ کر ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب شفافیت ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، اور ہر ایک کو وضاحت کے ساتھ معلوم ہے اس کی کیا قیمت ہے. تو شریعت نے یہ سب چیزیں اس لیے رکھا ہے آگے چل کر ایک دوسرے میں جھگڑے اور لڑائی کا سبب نہ بنے. تو ہر وہ قسم کی بے جس میں آگے چل کر جھگڑے ہونے کے امکانات ہیں، شریعت ان تمام چیزوں سے روکتی ہے. ویسے ہم دیکھیں گے لوگوں کے ڈیلنگ آج کل کئی ایسے ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں اور شبہات والی چیز ہوتی ہے، یا بعد میں چل کر جھگڑے کا باعث بننے کی ہوتی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے شریعت نے روکا ہے. تو وہ انشاءاللہ میں آگے آپ تفصیل سے ذکر کروں گا کہ کون کون سے بیوع ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے. اب آپ کے پاس 10 باتیں بزنس کے جو آداب ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. انشاءاللہ اسی پہ ہمارا آج کا یہ سیشن ختم ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ سب سے پسندیدہ شہر کا علاقہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں. وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں یا شہر یا علاقے بازار ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. اور ظاہر بات ہے کہ مساجد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، نمازیں قائم ہوتی ہیں، دروس اور بیانات چلتے ہیں. اور بازار جائیں لوگ گالیاں روز بکتے ہیں، جھوٹے قسمیں کھاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی ضرور نہیں کہ ہر ایک ویسے ہی کرے، لیکن میجر معاملہ ایسے ہوتا ہے.
تو اس لیے شریعت نے یہاں کہا کہ ناپسندیدہ چیز یہ بازار ہے. تو کیا ناپسندیدہ چیز کی وزٹ ہمارے لیے بہت مناسب ہے؟ اب جیسے ہم ٹائم پاس کے لیے مال جاتے ہیں، فلاں مال جاتے ہیں، فلاں بزنس سینٹر جاتے ہیں ٹائم پاس کے لیے. شیخ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ذکر وزٹ کرنا یہ مکروہ ہے، جبکہ وہ ناپسندیدہ چیز ہے تو وہاں جانا بھی ناپسندیدہ ہے. تو آج کل ایک فیشن بن چکا ہے کہ وہاں ایک مال بن چکا، چلو ہم اس کو دیکھ کر آتے ہیں، وہاں ایک بزنس سینٹر کھلا ہے، چلو ہاں آپ کی ضرورت ہے، کوئی چیز خریدنا ہے یا کوئی ڈیلنگ کرنا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف دیکھنے کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات، کسی بھی بزنس کے علاقوں میں جانے سے پہلے دعا بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ترمذی نے اس کو روایت کیا، حسن درجے کی حدیث ہے. یہ کسی بھی بزنس کے ایریے میں مارکیٹ میں جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لینا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. نمبر 3، بازاروں میں شور و شغب کرنا، ہنگامے کرنا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. آپ آج کل دیکھیں، اب کسی بھی ایرے میں جہاں لوگ بزنس کرتے ہیں، چیخ چیخ کر چلا کر لوگ کسی چیز اپنی چیز کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. مارکیٹ میں جائیے یا کہیں بھی جائیے، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا صخاب فی الاسواق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام خود ذکر کرتے ہیں کہ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ سخت دل نہیں تھے، سخت مزاج نہیں تھے، اور بازاروں میں چیخ و پکار کرنے والے نہیں تھے. نارمل بزنس ہونی چاہیے بغیر آواز اور شور و غب کے. مرد بھی آتے ہیں وہاں پہ، خواتین بھی آتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، لوگوں کا مزاج رکھتے ہوئے بزنس کرنی چاہیے، خرید و فروخت ہونی چاہیے. ویسے بڑے بڑے مالز میں اس قسم کا عمل ہوتا ہے، لیکن جہاں لوگ جمع ہو کے روڈوں پہ بیچتے ہیں، دیکھیے چیخ اور پکار اور چلانا ہی ان کے پاس رہتا ہے. تو اس قسم کا عمل ایک مومن کی شان نہیں ہے. یہ تیسرا ادب ہوا. چوتھا ادب یہ کہ خرید و فروخت کا معاملہ جہاں آتا ہے بھائی چارگی کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی ہوتے ہیں. تو جہاں وہ کسٹمر بن رہا ہے، وہ یا وہ خریدار بن رہا ہے یا فروخت کرنے والا بن رہا ہے، تو حسن سلوک ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک کسٹمر آ رہا ہے، اس کی بے عزتی آپ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہونا چاہیے. اور کسٹمر کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا دی ہے جو خریدتے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے، فروخت کرتے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے، کوئی بھی ڈیلنگ کرتا ہے تو نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، خریدتا ہے بیچتا ہے تو نرمی کا معاملہ، سمحا اذا اشترى، خریدتا ہے تو بھی نرمی کا معاملہ، سمحا اذا اقتضى، جب کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تب بھی نرمی کا معاملہ. تو ایسے ڈیلنگز ہونے چاہیے جہاں لوگوں کے لیے اطمینان بخش ہو. لڑائی جھگڑے کا باعث بننا، دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بننا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کسٹمر آئے تو خوش ہو جائے اور دوبارہ آپ کے پاس آنے کی وہ توقع رکھے. تو یہ چیز بہت اہم ہے بزنس میں. آپ اگر معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز ملے کم سے کم ریٹ میں ملے، تو اگر آپ ہول سیل میں بہتر سے بہتر چیز دے رہے ہیں تو گویا یہ بھی اس چیز میں آ گئی کہ آپ کا حسن سلوک کسٹمر کے ساتھ بہت بہترین ہے. یہ ایک بار آیا تو 4 مرتبہ آپ ہی کے پاس آئے گا، اور آپ جو چیز ان کو دے رہے ہیں بغیر کسی دھوکے کے دے رہے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جو خریدتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے، بیچتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے، تقاضا کرتے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اب جیسے مثال طور پر اب کریڈٹ میں کوئی چیز آپ نے خریدا ہے تو کمپنی اور فیکٹری والا آیا اور آپ سے جو ہے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہے، تو مطالبہ کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنا یہ بھی اچھی چیز ہے.
کیونکہ ڈیلے تو ہو سکتا ہے، ڈیو ہوگا آپ دو، وہ تو ضرور بول سکتا ہے، لیکن وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو اس شخص کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ تو ڈیلنگ جو لوگ کرتے ہیں اس میں نرمی کا معاملہ اختیار کرنا، نرمی کا پہلو اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں اپنے لیے وہی پسند کرے دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا کوئی انسان اپنے ساتھ برا سلوک پسند ہونا کرے گا یا سختی پسند کرے گا، یا کوئی بھی ڈیلنگ ہو تو سختی پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تو ایسا ہونا چاہیے۔ اب ہم جو ہے مسلمانوں کی دکانیں دیکھیے، ان کے مارکیٹس دیکھیے، وہی غیر مسلموں کے مارکیٹ اور دکانیں دیکھیے، کبھی شرم آتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی دکانوں کو جانا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس بات کرنے کا ڈھنگ نہیں رہتا، گفتگو کا اندازہ نہیں ہوتی۔ وہی کسی غیر مسلم کے پاس جاؤ، کسی مارواڑی کے پاس جاؤ، وہ اچھی میٹھی بولتا ہے بولتے، ایسے بھی ہے مارکیٹ میں۔ تو مسلمان جو اب دین و شریعت لیے ہوئے ہیں ان کا اخلاق کہاں گئے؟ کان خلقہ القرآن، یہ بات کہاں گئی؟ تو میٹھی گفتگو، میٹھا انداز اور میٹھا ڈیلنگ جو ہے یہ بہت پسندیدہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے دعائیں دی۔ اور اسی طرح نمبر 5 غض البصر، نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں مردوں کی طرح عورتیں بھی آتی ہیں تو وہاں انسان کو نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے۔ اور یہ صرف بازار کی حد تک نہیں ہے، انسان جب بھی نکلے، جہاں بھی نکلے، اس قسم کا معاملہ ہو تو ہونا چاہیے۔ اسی طرح بے وپار میں تحری الصدق و اجتناب الکذب، انسان جھوٹ سے بچے اور سچائی کو اپنائے۔ سچائی کو اپنانا بہت اہم چیز ہے، جھوٹ سنا بہت ضروری ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ یا معاشر التجار، لوگوں تاجروں کی جماعت تھی، کہا اے تاجروں کی جماعت، فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعوا اعناقهم، سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، کہ قیامت کے دن یہ تاجر اور بزنس والے لوگ فاجر اور فاسق بنا کے اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى اللہ وبر وصدق، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہوں، نیکی اختیار کرتے ہوں اور سچائی کو اپناتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ عام تاجروں کا مزاج ایسے ہے کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہی ہے، لیکن جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں اور سچائی کو اپناتے ہیں اور دھوکہ نہیں دیتے، انہی لوگوں کا مقام ہے اللہ کے پاس۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر خریدار بھی اور بیچنے والا بھی، خریدار بھی دونوں اگر سچائی کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا کرے گا۔ بیچنے والا جھوٹ بول سکتا ہے، خریدنے والا بھی کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہاں، خریدنے والا بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ کیسے؟ اب ایک چیز آپ بتا رہے ہیں، کوئی چیز بتا رہے ہیں آپ 50 روپے ہیں، جھوٹ بولتا ہے کہ فلاں دکان میں وہ 40 میں مل رہی ہے، جھوٹ ہے نا یہ بھی۔ تو خریدار بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، بیچنے والا بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر اس قسم کی تجارت یا ڈیلنگ طے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی اس تجارت میں برکت عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچائی کو چھپاتے ہیں اور دھوکے کی چیزوں کو ظاہر کرے کے بغیر ایسی بیچ دیتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان کی اس تجارت کی برکت اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ بظاہر دیکھنے میں تو بڑا نفع مل رہا ہے آپ کو، لیکن آگے برکت نہیں رہے گی، وہ چیز کسی طرح ضائع ہو جائے گی۔ تو وہ اندازہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو خیر و سچائی ہمیشہ بھلائی کو لے کر آتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، اور خاص طور پر ڈیلنگ میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، سچائی کو اپنانا چاہیے۔ اور اسی طرح عیب کو بیان کرنا اور صاف گوئی سے کام لینا ضروری ہے۔ عیب کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کیا عیب دار چیز آپ نہیں بیچ سکتے؟ کیا سیکنڈ ہینڈ چیز نہیں بیچ سکتے؟ ہاں بیچ سکتے ہیں،
لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں عیب ہے، تو آپ کو بتا دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز بیچیں گے، آپ کو کمپنی سے آئی وہ چیز آپ ویسے ہی بیچ رہے ہیں۔ بات کبھی کبھی کمپنی کے وہ ایسے مال بھی آتے ہیں جس میں کوئی عیب رہتا ہے، آپ کو معلوم ہو تو آپ کو بتانا ضروری ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له، کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ جو اپنے بھائی سے وہ کوئی ڈیلنگ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اور اس میں کوئی عیب ہو تو بتائے بغیر رہ جائے۔ تو بتانا ضروری ہے اور بتا دینا چاہیے کہ فلاں چیز ہے، اور عیب کے اعتبار سے اس چیز کی قیمت بھی گھٹ جاتی ہے اور اسی طور پر ڈیلنگ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور دھوکہ دہی سے بچنا ضروری ہے، دھوکہ دینے سے۔ اس کی واضح مثال اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے، کھجور کا ڈھیر تھا وہاں، یہ گیہوں کا ڈھیر تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر گیلی گیہوں تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ بارش کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام، تم اوپر کر دیتے، لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ گیلی ہے، اسی حساب سے وہ خریدتے ہو۔ کہ یراہ الناس، پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گیلی کھجور بیچنا غلط نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بتا کے دے۔ اب جب لوگوں کو بتائے گا تو اسی حساب سے اس کا ریٹ بھی قائم ہوگا اور اسی حساب سے وہ ڈیلنگ بھی ہوگی۔ تو دھوکہ دہی سے بچنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جھوٹی قسمیں کھانا، عام طور پر بیوپار میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ آپ ایک کوئی چیز اب بیچیں، آپ خیر 20 روپے کہا آپ نے، سامنے والے نے کہا کہ ہم کو 15 روپے میں دیجیے، قسم کھا کے بول رہے تھے قسم ہے خدا کی کہ ہم نے اس کو 18 روپے میں خریدا ہے، جبکہ جو ہے خریدا ہے 16 روپے میں یا 12 روپے میں۔ تو ایسی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر لوگ چیزیں بیچتے ہیں۔ کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو سامنے والے کے سامنے ریٹ بتانے کی ضرورت ہی نہیں نا۔ آپ کو اگر بن رہا ہو تو دیجئے، نہیں تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ آپ نے ایک ریٹ بتایا، اس کا ایک ریٹ ہے۔ اگر آپ کو سیٹ ہو رہا ہو تو دیجئے، آپ قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لوگ قسمیں کھا کر اپنی چیزوں کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا کوئی کسی کمپنی کی پروڈکٹ ہے، وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں نہیں فلاں کمپنی ہی کی ہو، جبکہ وہ چیز وہاں کی نہیں ہوتی۔ یا کسی ملک کی وہ پروڈکٹ ہوتی ہے، آپ قسم کھا کر بتا دیتے ہیں کہ ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی چیز نہیں ہے۔ تو لوگ بیوپار میں جھوٹی قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانے کی وعید کیا ہے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرنا پسند کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں آپ نے فرمایا وَالْمُنْفِقُ صِلَاتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ، کہ وہ آدمی جو اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، تو یہ تو ظلم ہوا یہ انسان۔ تو آپ جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو درمیان میں رکھ کے سامنے والے کو اتنا مضبوط یقین دلا دے رہے ہیں کہ آپ وہ چیز وہی ہے، جبکہ آپ کی پوری قسم جھوٹی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، انسان قسم کھائے اور اللہ کی قسم کھائے اور اللہ تعالیٰ کے لاج رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قسمیں کھائیں اور جھوٹی قسمیں کھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا، کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میٹر کے حساب سے 1 میٹر ہے تو اس میں جو ہے 2 سینٹی میٹر کم کر دیا آپ نے، بلکہ اگر زیادہ ہی چلا جائے کوئی بات نہیں ہے۔ جب کوئی چیز تول رہے ہیں تو آپ کا جو تولنے کا یہی بالکل وہ جو انسٹرومنٹ ہے وہی صحیح نہیں ہے، تو وہ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق جو وزن آپ دے رہے ہیں تو سامنے والے کو وہی دینا چاہیے۔ بلکہ یہ شعیب علیہ السلام کے قوم میں یہ بیماری رائج تھی، اسی لیے شعیب علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے کہا یہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میرے قوم کے لوگوں ناپ تول صحیح رکھو، وزن صحیح رکھو۔ ان پر جو عذاب آیا اس کے اسباب میں سے یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور ناپ تول میں انہوں نے کمی کی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو برابر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب ان کو کوئی چیز وزن کر کے ناپ کر کے دیتے ہیں تو یخسرون، تو وہ وہاں دھوکہ دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. کیا کوئی پسند کرے گا کہ سامنے والا اس کو وزن میں کم کر کے دے؟ جب نہیں پسند کرتا ہے تو دوسروں کو بھی اس قسم کا معاملہ کرنا یہ غلط ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تاجروں کی، ان بزنس مینوں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ آپ بزنس کرتے ہیں صبح سے شام تک لیکن اللہ کے ذکر سے آپ غافل نہیں رہتے. جہاں اذان ہوئی، جمع نماز کا وقت ہوا، آپ مسجد میں حاضر ہو گئے. ایسے لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اللہ کا مکمل حق ادا کرتے ہیں. آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز سے غافل رہتے ہیں. کیا کہا کہ ہم بزنس میں مصروف ہیں؟ یہ ان کا جھوٹ ہے. یہ فجر کی نماز میں کون سا بزنس رہتا ہے؟ تب بھی وہ سوئے رہتے ہیں. تو یہ اللہ سے دوری ان کی یہ ہے، ان کی بیماری ہے. اللہ کو یاد کرتے، رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، تو یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ورنہ صرف یہ بزنس کے بہانے بناتے رہنا کہ فلاں پارٹی آ گیا تھا، فلاں سے ملنا جائے چاہتا ہوا، فلاں ڈیلنگ ہماری ٹوٹ رہی تھی، تو یہ سب شیطان کی طرف سے اس وقت دھوکے بھی ہوتے ہیں. آپ کو ورغلاتا ہے کہ آپ کا یہ پارٹی مس ہو جائے گا اگر نماز کے لیے چلے جائیں گے. آپ یقین مانیے کہ نماز کے لیے چلے جائیے، لیکن نماز سے آنے کے بعد آپ کو اس سے بہتر ڈیل کرنے والا آپ کو ملے گا. تو ایسا آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور معلوم بھی کر سکتے ہیں. تو لہذا بزنس یا تجارت نماز سے انسان کو غافل نہ کرے. جس طرح کوئی بھی معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی سفر ہو، انسان کبھی نماز سے غافل نہیں ہو سکتا. اور اس میں بھی عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز پانچوں نماز کی پابندی ضرور ہے، لیکن درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی پابندی تو انتہائی ضروری ہے. لوگ کتنے غفلت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو لہذا بزنس کریں ضرور، لوگوں سے معاملات کریں ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم کبھی غافل نہیں ہو سکتے. اور جہاں اللہ تعالیٰ سے ذکر سے غافل رہے گا انسان، تو دنیا تو وہ کما سکتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کمائی میں بے برکتی ہوگی، اس کو نقصان ہی نقصان ہوگا. آگے چل کر وہ ایک کنگال بھی بن سکتا ہے. اور آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو دے بھی سکتا ہے. لوگوں کی نظریں کیا ہیں آج کل کہ فلاں مارواڑی ہے، فلاں رڈی ہے، اس کو بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ ہم کو دیکھنا نہیں ہے. یہ ان کا تو دنیاوی زندگی ہی ان کا سب کچھ ہے، وہ ہم کو دیکھنا نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت ہمارے لیے ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. رزق دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جہاں دیکھیے جمعہ کی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جمعہ کی اذان ہو جائے فوراً چھوڑ کر تم سیدھے کاروبار کو چھوڑ مسجد کی طرف آ جاؤ. انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے. تو جمعہ کے وقت دکان بند کرنے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اور مزید عطا کرے گا. تو یہ جو ہے اس تعلق سے یہ باتیں جو میں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق کے طلب کرنے میں خوبصورتی کو اپناؤ، بہتر طریقہ اپناؤ. کیوں؟ فإن نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها، کوئی شخص اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا. اس کے لیے آپ کو غلط طریقے سے یا شارٹ کٹ ایسے راستے سے جو کہ بالکل ناجائز ہیں کمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا ہم نے وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، گرچہ وہ رزق کچھ تاخیر سے ہی ملے لیکن آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا. آپ کو جو کمی آنے والی ہے وہ کہیں نہیں جا سکتی. واٹس ایپ میں ایک چند سالوں پہلے یہ بھی آیا تھا کہ ایک بڑی کمپنی تھی سعودی عرب میں،
اس نے جو ہے بڑا سپر مارکیٹ رکھا ہوا تھا، وہی ایک سپر مارکیٹ باہر سامنے بھی کھلنے والی تھی. تو اس سپر مارکیٹ کے مینیجر نے اپنے مالک کو خط لکھا کہ سامنے ہی کوئی ہمارا کمپیٹیٹر آ رہا ہے، ابھی سے ہم کو کچھ تیاری کرنی ہے. وہ سعودی تھا وہ، تو اس نے جب سنا وہ ناراض ہو گیا. وہ کہا کہ اللہ نے اس کا رزق بھی رکھا ہے، ہمارا رزق بھی رکھا ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کا تعاون کرو. وہاں کچھ کام چل رہا ہے تو اس کی کچھ چیزیں اپنے پاس رکھو. آپ یہ سمجھنا کہ کمپیٹیٹر آ رہا ہے آپ پریشان ہو جائیں، نہیں، ان کا رزق ان کے ساتھ ہے اور آپ کا رزق آپ کے ساتھ ہے. تو یہ مزاج ہونا چاہیے ایک مسلمانوں کا. ایسا نہیں کہ دکان کھل رہی تو ہم پریشان ہو گئے. آپ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے بنگلور میں جو جیولری کی دکانیں تھیں کتنی تھیں، آج کتنے ہو گئے. تو کسٹمر جب بڑھ گئے تو اللہ نے یہ سب وسائل بھی بڑھا دیے. یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ہماری ایک ہی دکان ہو تو ہم سب کچھ کما لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی تقدیر میں جو ہے وہ آپ ہی کو ملے گا، اس سے زیادہ بھی نہیں مل سکتا، کم بھی نہیں مل سکتا ہے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. جو حلال ہے اس کو لے لو، جو حرام ہے اس کو ترک کر دو. تو یہ انسان کو اپنانی ہے کہ حلال چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے جتنی کوشش کرے. یہ بھی گویا عبادت ہے. عبادت لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ حلال رزق کمانا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کی جو نیت رکھتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہی ہے. تو اس عبادت میں بھی ہم کو کھڑے اترنا چاہیے اور 100% اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے. تو آج کے درس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آگے اور بھی کئی مسائل ہیں اس تعلق سے، انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق حلال کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب کرے اور ہر قسم کے دھوکے اور جھوٹ سے بچنے کی سعادت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.